النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، نبی رحمت کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے، اور اس کا چوتھا نعمت مبارک ہے، اور چوتھے جز کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ انبیاء اور 17 پارے میں خوبصورت ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، لیکن جب بھی بھیجا ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرا آقا علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن اس میں جو خاص نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام تمام جہانوں کی ساری مخلوقوں کے لیے رحمت ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ باقی جہانوں کی تمام مخلوقوں کے لیے آپ کی رحمت عمومی ہے، کیا یعنی عام رحمت ہے، لیکن ہمارے لیے الحمدللہ آقا علیہ السلام کی رحمت خاص رحمت ہے۔ باقیوں کے لیے کیا ہے؟ عمومی ہے، اور ہمارے لیے خاص ہے۔ حضرت محترم، گزشتہ 3 جمعوں پر میں نے 3 جزوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس میں پہلا جز تھا نبی رحمت کی امت کے لیے شفقت کیا ہے۔ اس میں میں نے 2 جز بیان کیے، اور دوسرا جز یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی ذات اور اسلام کے بارے میں کہ 2 بے مثال نعمتیں۔ دوسرا جز کیا تھا؟ 2 بے مثال نعمتیں۔ اس میں نے 2 نعمتوں کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے تیسرا جز یہ بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کا ہر عمل، ہر فعل اور ہر کام امت کے لیے رحمت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا ہر عمل امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس میں نے 2 مثالیں، یعنی ہر جز میں نے صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اس میں نے جو خاص نقطہ بیان کیا وہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اگر میری زبان سے، زبان نبوت سے اگر امت کے لیے بد دعا بھی نکل جائے تو اس کو بھی میری امت کے لیے رحمت بنا دے، اس کو بھی میری امت کے لیے رحمت بنا دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کی بد دعا بھی
امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو جو میرے آقا دعائیں کرتے رہے وہ کیسی رحمت ہوگی؟ بات غور کیا آپ نے؟ ہاں اللہ، کہ اگر آقا علیہ السلام کی بد دعا اگر وہ رحمت میں بدلتی جا رہی ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی استدعا پر، کس پر؟ آپ کی استدعا پر، آپ کی درخواست پر آپ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ میری بد دعا کو بھی میری امت کے لیے کیا بنا دے؟ رحمت بنا دے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کی بد دعا بھی امت کے لیے رحمت بن جاتی ہے، تو جو نبی پاک نے خود دعائیں کی ہیں امت کے لیے وہ کتنی رحمت ہوگی؟ ہے اس لیے محترم بد دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی رحمت کی دولت سے مالا مال فرمائے، نوازے۔ اب میں چوتھے جز کی طرف رک کر رہا ہوں۔ اب اس چوتھے جز کا نام ہے آقا علیہ السلام کی رحمت کی تقسیم، نبی رحمت کی تقسیم۔ اس میں میں نے گزشتہ جمعہ کے آخر میں 20 لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ کتنا؟ یعنی 20 لوگوں کو میں نے ذکر کیا۔ اس سے ہٹ کر ہر ایک کے لیے میرا آقا رحمت ہے، لیکن میں نے اپنے علم کی بساط کے مطابق مثال دینے کے لیے کیا؟ مثال دینے کے لیے 20 لوگوں کو میں نے سامنے رکھا ہے، جس میں پہلا جو نام ہے وہ ہے ماں۔ کیا ہے؟ ماں۔ اب چوتھے جز کا نام کیا ہے؟ نبی رحمت کی تقسیم، کہ آقا علیہ السلام کی جو رحمت ہے وہ تقسیم کیسی ہوئی ہے اور اس کا حصہ لوگوں کو ملا ہے، اس کی خیرات ملی ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت کی دولت ملی ہے۔ آقا علیہ السلام کی رحمت ملنے سے قبل کیا؟ ملنے سے قبل اس کی حیثیت، اس کی وقت یا اس کا مقام کیا تھا، اس کا درجہ اور فضیلت کیا تھی، اور جب نبی رحمت بن کر مبعوث ہوئے اور آپ کی آمد ہوئی، پھر آپ کی رحمت کا حصہ اگر اس کو ملا ہے تو پھر اس کے بعد نبی کی رحمت کی برکت سے اس کا مقام کیا ہوا ہے۔ اصل میں اس جز کا نام یہ ہے، یہ جز کا نام یہ ہے جس میں میں نے ماں کو شامل رکھا ہے۔ کس کو؟ سارے بولیے۔ میں نے یعنی ماں کو شامل رکھا ہے، اور ماں سے انشاءاللہ میں کام کو شروع کر رہا ہوں، لیکن دوبارہ پھر میں جتنے لوگ میں نے شامل کیے ہیں جس پر میں تشریح کرنا چاہتا ہوں، تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں نے پہلے نمبر پہ ماں کو رکھا ہے۔ کیا؟ پھر میں نے بیٹی کو رکھا ہے، پھر بیوی کو رکھا ہے، پھر خامد کو رکھا ہے، پھر چھوٹے اور بڑے کو رکھا ہے، پھر علماء کرام کو رکھا ہے، طالب علموں کو رکھا ہے، مجاہد کو رکھا ہے، پھر تاجر کو رکھا ہے، مزدوروں کو رکھا ہے، پڑوسی کو، یتیم کو، سائل اور محروم کو رکھا ہے، ہنر مند کو رکھا ہے، غلام اور باغیوں کو رکھا ہے، جانوروں کو، جنات کو، درختوں کو، مردوں کو، اور آخر میں سید الملائکہ کو رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو میں نے اپنے علم کی بساط کے مطابق 20 لوگوں کو میں نے سامنے رکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کی رحمت ملنے سے قبل ان کی حالت کیا تھی، ان کی حیثیت کیا تھی، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، ان کی قدر و منزلت کیا تھی، اور رحمت کے ملنے کے بعد جب رحمت نہیں ملی تب کیا حال تھا، اور جب رحمت کا حصہ مل گیا تو تب اس کا مقام کیا ہوا۔ اصل میں جز کا نام یہ ہے کہ نبی رحمت کی تقسیم، اس میں نے پہلا جو نام رکھا ہے وہ کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ اب اس پر بھی ہم زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ اس پر علماء کرام بھی گفتگو کر سکتے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، کوشش ہے ہماری کہ تو اللہ تعالی ہمیں اہل علم کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، کیونکہ علماء کا بڑا مقام ہے، علماء کی بڑی عظمت ہے، علماء کا بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بڑی عظمت ہے۔ اور اس میں نے علماء کرام کو بھی رکھا ہے، کن کو؟ علماء کرام کو بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اب نبی رحمت کی تقسیم میں نے جو پہلا نام رکھا ہے وہ ماں ہے۔ اب سنیے
آپ نے، میں اس کو زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، مختصر جو اس کا اصل مغز ہے، جو اصل پیغام ہے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اب تشریح میں کریں جائیں گے تو یہ 20 لوگوں پر ہمارا تبصرہ تو پتہ نہیں کتنے مہینے تک چلا جائے گا۔ مثلا اگر ماں پر اگر گفتگو کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے قبل اور آپ کی رحمت کا حصہ ملنے سے قبل ماں کی حالت کیا تھی، ماں کی حقت کیا تھی، ماں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تھا، اس کی عزت کیا تھی، اس کا وقار کیا تھا، اس کا مقام و مرتبہ کیا تھا، کس نگاہ سے ماں کو دیکھا جاتا تھا، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ پھر جب نبی رحمت کی رحمت کا حصہ ملا، نبی رحمت کی رحمت کہ جب خیرات ملی، جب نبی رحمت کی دولت ملی، پھر جب یہ عہدہ ملا، تو جب یہ مطلب اس کے بعد پھر اس ماں کی وقت لوگوں کی نگاہ میں کیا تھی۔ یہ ہمارا چوتھا جز ہے، اس پر ہماری گفتگو ہے۔ اگر ماں کے حوالے سے کیا، اگر ماں کے حوالے سے اگر ہم اس کی مزید تشریح میں جاتے ہیں تو میرے خیال میں ہم اس کو مکمل نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے۔ ماں پر دکھ نا، ماں کی فضیلت ہے، جو ماں کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ میرے آقا کی رحمت کے ملنے کے بعد اس کو وقت ملی ہے، کہ بڑا موضوع وسیع ہے۔ لیکن ہم نے فقط نبی رحمت کی تقسیم پر دو چار باتیں کرنی ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو حصہ ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو اب نبی رحمت کی تقسیم، کیونکہ میں یہ چوتھا میرا جمعہ ہے کہ میں فقط نبی رحمت کی رحمت پر ہی گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ میں ایک علمی بندہ ہوں، بہت بڑا آدمی دین مفتی ہوں، وہ نہیں ہوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک درس طالب علم ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی آیت کو پڑھوں اور میں نبی پاک کے معجزے بیان کروں، نبی کا میلاد بیان کروں، نبی کی عزت بیان کروں، یا نبی کا نور بیان کروں، یا نبی کا حسن بیان کروں، یا کوئی الغرض کہ آقا علیہ السلام کا کوئی پہلو لے کر، کوئی جز لے کر، کوئی گوشہ لے کر اس پر میں تبصرہ کروں، گفتگو کروں، تو اصل میں اصول ہی نہیں ہے، اصول ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھیں میں اگر آیت پڑھتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اب یہ نبی پاک کے ذکر کے حوالے سے یہ پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا۔ یہ ایک بڑی خصوص گفتگو ہے۔ اگر اس میں بھی نور بیان ہو رہا ہے، معجزے بیان ہو رہے ہیں، فلاں فلاں ہو رہا ہے، یہ بھی اصل میں حق نہیں بنتا ہے۔ تو الحمدللہ وہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن یہ میرا چوتھا جمعہ نبی رحمت کی رحمت کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، جس میں نے 3 جز بیان کر چکا ہوں۔ کتنے؟ اور اس میں نے پہلا جز نبی رحمت کی شفقت کے حوالے سے میں نے بیان کیا، پھر اس کے بعد 2 بے مثال نعمتوں کے حوالے سے بیان کیا، پھر نبی پاک کے ہر عمل کو امت کے لیے رحمت کے حوالے سے بیان کیا۔ ہر جز میں نے 2 حصے بیان کیے، وہ آپ نے سماعت فرمائے اور آپ نے سنے کہ آقا علیہ السلام کا ہر عمل، ہر فعل اور آپ کا ہر کام اور ہر ادا امت کے لیے کیا ہے، بولیے رحمت۔ اس پر میں نے تبصرہ کیا تھا، اور آخر میں جا کر میں نے 2 باتوں کا ذکر کیا جس کو میں نے ابھی اسے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو رحمت ہے باقی تمام جہانوں کی تمام مخلوقوں کے لیے عمومی ہے، عام ہے، لیکن الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ آقا علیہ السلام کی رحمت ہمارے لیے خاص رحمت ہے۔ کیا ہے؟ خاص رحمت ہے۔ اور پھر ایک بات میں نے ابھی تبصرہ کیا ہے، اس کو دہرا کر پھر میں انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، درخواست پیش کی کہ باری تعالیٰ اگر میرے منہ سے بد دعا بھی نکل گئی، یہ باتیں بڑی خاص ہیں، اگر میرے منہ سے بد دعا بھی نکل جائے تو اس کو بھی میری امت کے لیے کیا بنا دے، سارے بولیے، اس کو میری امت کے لیے کیا بنا دے، رحمت بنا دے، کہ نہیں؟ رہ گیا تھا، ہاں میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے ذہن میں، کیونکہ ایک مثال میں نے دی تھی، اچھا کیا انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ میں پچھلے جمعے پر میں بیان کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کا ہر فعل امت کے لیے رحمت ہے۔ اس میں میں نے 2 مثالیں دینی تھی، کیونکہ ہر جز پر 2 مثالیں دے رہا تھا، اس میں ایک مثال دی تھی اور ایک مثال رہ گئی تھی، تو انہوں نے مجھے رکا دے دیا ہے،
صوفی آباد میں جمعہ پڑھا کے آیا ہوں، وہاں مجھے یاد نہیں رہا، وہاں میں نے آقا علیہ السلام کی رحمت کی چوتھے جز کے حوالے سے گفتگو کو آغاز کر دیا ہے کہ میرا آقا علیہ السلام کی رحمت کی تقسیم، نبی رحمت کی تقسیم، اس میں نے پروگرام کو شروع کر دیا ہے، لیکن آپ نے اچھا کیا مجھے یاد کروا دیا ہے۔ چلو میں اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا ہر فعل امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس میں میں نے ایک حصہ بیان کیا تھا کہ آقا علیہ السلام یعنی 2 رکعتیں کو پڑھنا، یعنی ظہر کی نماز تھی یا عصر کی تھی، اس میں پھر میں نے صحابہ کرام کے ادب کو بھی سامنے رکھا، بیان کیا۔ تو میں دوسری اس کی مثال دینی تھی لیکن میں وہ مکمل نہ کر سکا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے۔ کیا تھے؟ سفر پر تھے، تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے رات کو پہرا دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ رات کو پہرا دینا ہے، اور ہم آرام کرتے ہیں۔ اب دن کی ڈیوٹی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہرے کی لگا دیں تو وہ پہرا نہیں دیں گے۔ اگر کوئی نیند کا غلبہ آ بھی جائے تو وہ سوئیں گے نہیں، اس لیے کہ ڈیوٹی لگانے والے میرا آقا علیہ السلام ہیں۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بھی تھکاوٹ ہو، جتنی بھی نیند کا غلبہ آ جائے، وہ کبھی بھی اس طرف رخ سونے کی طرف رخ نہیں کریں گے، وہ پہرے کی طرف رخ رکھیں گے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان کیا ہے کہ تیری کامیابی اور تیری کامرانی اسی میں ہے کہ وما آتکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور امت مسلمہ کی کامیابی، کامرانی، امت مسلمہ کا ٹیکا، دبدبا، روب، غلبہ، فتح، سب کچھ کس میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس سے لے لیں، پھر اس پر پہرا دیں عمل کی صورت میں، اس کو عملی جامہ پہنائیں اور پوری زندگی اس پر عمل کریں، اور جس سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جاؤ۔ لینا، عمل کرنا اور رک جانا، بس یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور عالمی سطح پر جو امت مسلمہ کی کیفیت ہے، جو حالت ہے نا، جو ہو چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں کہ آج ہم نے قرآن سنت کی تعلیمات کو وقت ہی نہیں دی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ ہماری وابستگی نہیں رہی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر کام، ہر فعل، ہر ادا قرآن و سنت سے ہٹ کے ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی اداؤں کی وقت نہیں رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں ان کے ساتھ محبت نہیں رہی ہے، پیار نہیں رہا ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، من مرضی کر رہے ہیں، اس میں من مرضی میں تو ناکامی ہے۔ اے امت مسلمہ، تیری دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ اپنی ہر ادا کو آقا علیہ السلام کی ادا کے مطابق ڈھال دیں۔ بس یہی اصل میں کامیابی ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اسی میں بخشش ہے، اسی میں مغفرت ہے، اسی میں دوزخ سے چھٹکارا ہے، اسی میں جنت ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، سب آپ اہل علم ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ قربان جائیں، میں ایک بات کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آرام نہیں کر سکتے، کبھی بولیے آرام نہیں کر سکتے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب سارے سو گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بھی سو گئے۔ کیا؟ جس طرح میں نے پچھلی مثال میں کہا تھا کہ جب آقا علیہ السلام نے 4 رکعتوں کی بجائے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتیں تو 4 پڑھنی تھا، آپ نے 2 کیوں پڑھائی ہیں؟ یار وہ ادب والے تھے۔ کیا تھے؟ بولیے، وہ ادب والے تھے، انہیں اس طرح عرض نہیں کیا، اور انہیں عرض کرنے کا ان کا عمل بھی کمال تھا۔ آقا کیا کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ ہائے ہائے، کیا کوئی نیا حکم آ گیا ہے کہ 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں میں بدل گئی ہیں؟ لیکن پوچھنے کا انداز کتنا پیارا ہے کہ کیا آقا کوئی وحی آ گئی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا آرڈر آ گیا ہے کہ یہ جو ہم نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یہ 2 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ پوچھنے کا انداز کیسا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں ہوں، میں بھلایا گیا ہوں۔ کیا؟ اس میں بھی بہت بڑا نکتہ ہے
آج ہم تو ہر نبی کے ہر عمل پر جو کہتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہوتا تو نبی یہ کیوں کرتے، یہ ہوتا تو نبی یہ کیوں کرتے. اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ تو کہاں میرے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ؟ اللہ کے بندے تو انگلی نبی کی ذات پہ اٹھا رہا ہے. یہی امت کی بدبختی ہے. مناظرے ہو رہے ہیں، بس تکرار ہو رہا ہے، کلمیں چل رہی ہیں، کتابیں تصریف ہو رہی ہیں. کوئی کہتا نبی یہ نور ہے، کوئی کہتا نبی بشر ہے، کوئی کہتا نبی حاضر ہے. کوئی اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ ایک ہی جملہ ذہن میں رکھو کہ آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت، آپ کی رفت، آپ کی قدر منزلت، آپ کی شان و شوکت بس اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے. رب کی ذات کے علاوہ کائنات میں نبی کے مقام کو کوئی جانتے نہیں. بس بات ہی ختم ہو گئی. دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بڑی ہستی میں بحث ہو رہی یار، کیا ہو گیا؟ پاگل ہے، بے وقوف ہے. میں اکثر بار پروگراموں پہ جاتا ہوں، میرے پر کوئی سوال کرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، مت میری بات سنی یار، تیری مہربانی. ہم کون ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کے مقام کی بات بحث کرنے والے؟ بس میرے نزدیک تو بس ایک ہی جملہ سن لیں. آقا علیہ السلام تو بڑی اعلیٰ ذات ہے نا. صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، ائمہ فقہاء ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، یہ علماء ہیں. ہم تو ان کے بارے میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتے ہیں نظر صاحب کہ ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عظیم مقام ہے، رب نے ان کو مقام دیا. ہم کون ہوتے بھائی بحث کرنے والے؟ کل ہم الٹے لٹکے جائیں اللہ کے دربار میں، یہ ساری جنت میں داخل ہو جائیں. ہم تو عام بندوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. حسن ظن رکھتے ہیں. ہمیں اس قرآن نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو حکم ملا ہے وہ حسن ظن کا ملا ہے. کس کا؟ بولیے. جب حسن ظن کا سبق ملا ہے، حسن ظن کا درس ملا ہے، ہمیں حسن ظن کا فکر ملا ہے، حسن ظن کا راستہ ملا ہے، تو بدگمانی کیوں ہو کسی کے لیے؟ کیوں ہو؟ بس اپنا محاسبہ کرو یار، اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو. من عرف نفسی فقد عرف ربی. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اپنی تو پہچان ہو نہیں رہی تو کسی کے بارے میں ہم کیا پہچان کریں گی؟ کسی کے بارے میں بدگمانی کیوں کریں؟ ہمیں قرآن و سنت نے یہی فکر دیا خدا کی قسم، اور یہی ہمارے لیے بہتری ہے. اسی میں کامیابی ہے. اسی میں فضا بھی، ہوا بھی، ماحول بھی، سوسائٹی بھی، معاشرہ بھی، حالات بھی، تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں کہ جس میں حسن ظن ہو، جس میں خیالات بولیے اچھے ہو، نظریات اچھے ہو. تو جس میں بدگمانی رکھنی ہے، خیالات بھی عجیب ہوں ہر بندے کے لیے، تو ہمارا ماحول کیسا سونا بڑھے گا جی؟ ہمارے علاقے کی فضا خوبصورت کیسے ہوگی جی؟ ہماری رشتہ داری معاملات کیسے خوبصورت ہوں گے جی؟ محلے داری خوبصورت کیسی ہوگی جی؟ دوستانہ ماحول کیسے خوبصورت ہوگا جی؟ گلی اور بازار اور ہمارے محلے اور ہمارے علاقے کے، ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے اور ہماری پوری امت مسلمہ کے حالات خوبصورت کیسے ہوں گے محترم؟ حالات تب بھی خوبصورت ہوں گے جب ہم قرآن و سنت کے ساتھ چمٹ جائیں، وابستہ ہو جائیں. پھر قرآن و سنت کا الحمدللہ جو درس، جو فکر ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم سامنے رکھ کر اس کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ عزیز ادھر بھی کامیابی ہے، آگے بھی کامیابی ہے. ادھر بھی مقام ملے، ادھر بھی مقام ملے گا. آئیے محترم، میں ایک بات کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے. کیا ہوا؟ ادھر کیا فرمایا؟ لا نسیتو بل نسیتو. میں بھولا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے. اور نبی کو بلا کر کیا؟ اور سجدہ سو کو نکال کر کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ سجدہ سو نکالنے آپ کی نماز مکمل ہو جائے. نبی پاک کو بلا کر وہاں سے خوبصورت عمل نکال کر امت کے لیے خوبصورت رحمت کا ایک حصہ عطا فرماتی. ہائے ہائے، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. اگر غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ سجدہ نکالنے، نماز مکمل ہو جائے گی. نبی کا ہر عمل امت کے لیے رحمت ہے. اب دوسری بات کر رہا تھا کہ جب آقا علیہ السلام جب وہ کیا کہتے ہیں کرنیں پھوٹی سورج کی تو میرے آقا کے چہرے کو بوسہ دیا، میرے آقا کے چہرے کو چوما تو حضور نبی کریم علیہ السلام بیدار ہو گئے، جاگے. تو میرے آقا نے فرمایا انا للہ راجعون لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال حبشی بھی سوئے ہوئے تھے. کیا حضرت بلال حبشی سو گئے تھے؟ نہیں، میں تو نہیں مانتا. سوئے نہیں ہے. غلام کی کیا ضرورت ہے سو جائے؟ پھر ہو بھی صحابی، پھر ہو بھی عاشق رسول، پھر ہو بھی بلال حبشی رضی اللہ، وہ سو جائے
کیوں مانے؟ ساری دنیا منوائے نہیں مانیں گے، حضرت بلال حبشی نہیں سو سکتے، لیکن حضرت بلال حبشی کو سلایا گیا ہے. کیا بولیے؟ سلایا گیا ہے. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سو گئے. یہ سارا جب واقعہ ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے بلال حبشی کو اٹھایا، فرمایا ہم تو آپ کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے رات کو پہرا دینا ہے اور ان کی حفاظت کرنی، تحفظ کرنا ہے، تو آپ خود ہی سو گئے پہرا دینے والے. تو عرض کیا یا رسول اللہ، پتہ ہی نہیں چلا. کیا؟ بس پتہ ہی نہیں چلا، وہ نیند آئی بس سو گئے. آقا علیہ السلام نے قربان جائیں. اب دیکھیں معاملہ کیا ہوا، معاملہ اب کیا نماز قضا نہیں ہو گئی؟ بولیے. اندازہ لگائیں کہ اس عمل سے بھی امت کے لیے میرے آقا کے عمل کو رحمت بنا دیا کہ نماز قضا کروا کے پھر اس کی قضائی دی. کیا کہ اگر پھر اس میں میرے سارے معاملات بیان کیے کہ کیا کہاں نماز قضا ہوتی ہے جس پر کوئی بھی جرمانہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، وہ میں نے ساری چیزیں بیان کر دی تھی، وہ ساری چیزیں بیان کر دی. اور پھر اس وہاں سے اٹھے، پھر آگے جا کر وضو کیا، نماز قضا کی، اپنے یعنی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا، اپنی امت کو یہ سبق اور درس دیا کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، نماز کی قضائی دے، اللہ کے دربار میں کوئی پکڑ نہیں ہے. جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے نہیں. جو چیزیں میں نے پچھلی میں بیان کی تھی اس کی وجہ سے اگر نماز قضا ہو جائے تو آقا علیہ السلام کے اس عمل سے بھی امت کے لیے خوبصورت رحمت کی صورت میں سبق دے دیا. قربان جائے. بہرحال آگے چلیے، میں چوتھے اس کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام کی رحمت کی تقسیم کے حوالے سے، جس میں میں نے 20 لوگوں کو سامنے رکھا، جس میں میں نے پہلا نمبر رکھا ہے ماں کا. کس کا؟ ماں کا. اب سنیے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ آقا علیہ السلام کی رحمت کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی، رحمت کا حصہ نہیں ملا. اور اس سے قبل آقا علیہ السلام کی آمد سے، مبعوث ہونے سے قبل، ولادت باسعادت ہونے سے قبل ماں کی حیثیت یا ماں کی وقت کیا تھی وہ آپ سب کو پتہ ہے. اس کی اب زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت ہے، صرف ایک ہی جملہ اس میں بیان کرنا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ماؤں کو بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا. کیا؟ ماؤں کو بازاروں میں فروخت کیا جاتا. ماں منتیں کرتی، ہاتھ جوڑتی، کہتی کہ ہمیں بیچنا نہیں ہے، بازار میں فروخت نہ کریں، ہم آپ کے بچوں کی خدمت کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی بیوی کی خدمت کریں گے، آپ ہمیں بازار میں جا کر فروخت نہیں کرنا. منتیں کرتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب خامد فوت ہو جاتا تو پھر اس عورت کی جو ماں کی حیثیت میں ہے، گھر میں اس کو کوئی وقت نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسی. اور اتنی وقت آپ نے سن لی ہے جس میں صرف ایک ہی جملہ میں نے بیان کیا ہے، مزید تشریح میں نہیں گیا، صرف ایک جملہ میں نے بیان کیا ہے. اور بھی چیزیں ملتی ہیں، اور چیزیں بھی کہ جو ماں کے ساتھ سلوک ہوتا اس پر اور چیزیں ملتی، لیکن میں صرف ایک ہی چیز بیان کی ہے کہ ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا کہ جب اس کا خامد فوت ہو جاتا تو اس کو بازار میں فروخت کر دیا جاتا ماں کو. لیکن آقا علیہ السلام کی جب رحمت کا حصہ ملا، ماں کو ملا، جب آقا علیہ السلام کی رحمت تقسیم ہوئی، جب رحمت کی خیرات، رحمت کی دولت اور رحمت کا حصہ جب ماں کو ملا تو پھر ماں کو نبی کی رحمت کے حصے ملنے سے قبل جو آپ نے ابھی سنا ہے کہ اس کی کیا حیثیت تھی، جب نبی علیہ السلام کی زبان رحمت سے، زبان نبوت سے، جب نبی رحمت کی رحمت کا حصہ یا اس کی خیرات یا دولت جب ماں کو اس صورت میں ملی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اب رحمت کا حصہ ملنے لگا ہے. سنیے، اب ماں کو نبی رحمت کی رحمت کا حصہ ملنے لگا ہے، یہ دولت ملنے لگی ہے، یہ خیرات ملنے لگی ہے. سنیے، آقا علیہ السلام نے زبانی نبوت سے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. ماں کو فرض کرنے والوں، ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں، سنو، اللہ رب العزت نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. یہ اب میرے آقا کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے، اب ماں کو حصہ ملنے لگا ہے. سنیے توجہ سے، اور اس میں بھی زیادہ میں تشریح میں نہیں جاؤں گا کیونکہ 20 لوگوں کو ہم نے بیان کرنا ہے. پھر اس کے بعد آگے نبی رحمت کی رحمت کا آگے 3 جز اور ہیں
مختلف طریقوں میں جو آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم نے انشاءاللہ نبی رحمت کے اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جنت کو رب العزت نے کہاں رکھا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ اب لوگوں کا ذہن بن گیا کہ جنت ملنی ہے تو ماں کی خدمت سے ملنی ہے، اگر جنت ملے گی، جنت میں جانا ہے تو ماں کی ادب سے، ماں کی تعظیم و توقیر سے، ماں کی خدمت سے، ماں کے پیار سے، ماں کی عزت ہوگی تو جنت ملے گی۔ میرے آقا کی رحمت کی جب خیرات اور میرے آقا کی رحمت کا جوش، میرے آقا کی رحمت کا حصہ جب ماں کو ملا، پھر ایک اور انداز ملا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بیٹا اپنے ماں کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کی رحمت، چہرہ زبان رحمت سے اب اس انداز میں ماں کو رحمت کا حصہ مل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح اٹھتے ہی خدمت نہیں کی ہے، صبح اٹھتے کھانا نہیں پیش کیا، صبح اٹھتے پانی نہیں پوچھا، صبح اٹھتے حالات حال نہیں پوچھا، صبح اٹھتے سلام نہیں کیا، صبح اٹھتے ماں کے پاس ابھی گیا نہیں ہے، ابھی ماں نہ کوئی کھانا دیا، نہ پانی پوچھا، نہ حال پوچھا، نہ خدمت کی، نہ قریب گیا، نہ سلام کیا، ابھی تو بیٹی یا بیٹا ابھی تو اٹھے ہیں، لیکن سامنے ماں بیٹھی تھی۔ اٹھتے ہی جب بیٹی اور بیٹے کی نظر اب میری آقا کی رحمت کا حصہ، میرے آقا کی رحمت کی خیرات اب ماں کو مل رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جب رحمت کی تقسیم ہوئی تو زبان رحمت اور زبان نبوت سے جب تقسیم ہونے لگی تو میرے آقا نے تیسرے نمبر پہ فرمایا ابھی خدمت نہیں ہے، ابھی سلام نہیں ہے، ابھی کھانا پینا نہیں پوچھا، ابھی قریب نہیں گئے، بیٹی اور بیٹا ابھی اٹھے ہیں۔ اٹھتے ہی جب اس کی نظر پیار اور محبت کی نگاہ ماں پر پڑی نہیں ہے تو ماضی کے سارے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ اب آقا علیہ السلام کی رحمت کی جب تقسیم ہوئی تو رحمت کا جب حصہ ماں کو ملا تو پھر خدا کی قسم وہی لوگ جو ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، جن کی نگاہ میں ماں کی کوئی وقت نہیں تھی، پھر وہی لوگ جن کی نگاہ میں ماں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پھر وہی لوگ جن کی نگاہ میں ماں کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، پھر وہی لوگ جو ماں کو بازاروں میں فروخت کرتے تھے، بیچتے تھے، پھر خدا کی عزت کی قسم جب نبی رحمت کی رحمت تقسیم ہوئی تو جب نبی رحمت کی رحمت کا حصہ خیرات، جب یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ عہدہ، یہ گریڈ، یہ پروٹوکول نبی کی رحمت کی صورت میں جب ماں کو میسر آیا، ماں کے دامن میں حصہ گیا، پھر وہی ماں کی وہ خدمت بھی کر رہے ہیں، وہ پیار بھی کر رہے ہیں، وہ آتے جاتے سلام بھی کرتے ہیں، پھر وہ ماں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ پیار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو یہ ماں کو مقام اور مرتبہ کیسے ملا ہے؟ یہ نبی رحمت کی خیرات